کنڈے، اللہ کرے ان کا کنڈا ہو جائے جنہوں نے یہ کنڈے ایجاد کیے۔ آپ کنڈے کے لفظ سے محسوس کرتے ہیں کہ یہ لفظ ہی انڈین زبان کا ہے، یہ عربی فارسی کا تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے، اب اردو میں بھی استعمال ہو رہا ہے۔ 1906 میں سب سے پہلے یو پی سی پی میں یہ ایجاد ہوا۔ جس نے شروع کی اس کا نام تھا منشی خورشید احمد، یو پی سی پی میں۔ یہ رافضی تھا، سنیوں سے ڈرتا تھا، تو اس نے جناب والا صبح صبح باعث کو وہ حلوہ پوڑی یہ وہ، مجھے یاد پڑتا ہے میں دوسری میں تھا یا تیسرے میں تھا، میں تو انہی سے آیا ہوں نا، تو میں بھی جاتا تھا کھانے اور ماتم بھی میں کرتا تھا، اللہ میری خطاؤں کو معاف فرمائے، اور کنفرم کرتا تھا۔ ابھی وہ لوگ زندہ ہیں، ان سے پوچھ لیجئے، میں نے یہ صرف سنی سنائی باتیں نہیں کی، سنتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں، چیک بھی کرتا ہوں، علماء سے بحث بھی کرتا ہوں، پرانی باتیں بھی یاد رکھتا ہوں، اور بعض حوالہ جات کے لیے بہت کچھ مجھے کرنا پڑتا ہے، ایک ایک حوالے کے لیے میرے بہت سارے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، لیکن میں چیک ضرور کرتا ہوں، پھر آپ تک پہنچاتا ہوں، یہ میری ایمانداری ہے۔ تو جناب میں اس وقت کنڈے کھاتا تھا، وہ صبح صبح کرتے تھے، صبح صبح کسی کو پتہ نہ چلے۔ پھر انہوں نے دیکھا جب مولویوں نے اور باقی مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باتیں النجم میں لکھی ہیں، النجم ان کا رسالہ تھا، اور بڑا عجیب مرد مجاہد تھا۔ ایک بات کہہ دیتا ہوں، چلو بات آئی گئی ہے، تو فرنگی کے دور میں جب یہ رپھڑ پڑا تو دونوں فریقوں کو بلایا گیا، مولانا عبدالشکور لکھنوی کو بھی، اور دوسرا فریق جو مسلمانوں کے صف میں شامل نہیں ہے لیکن وہ کہلاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو جھوٹے، تو ان سے کہا بھی یہ آپ کا معاملہ ہے تو آپ ان کو حل کریں۔ بات چیت ہوئی تو دوسرے لوگوں نے کہا کہ جی ہم تو صحابہ کرام پر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ان کے بقول کہہ رہا ہوں، سب و شتم کرنا ہمارے نزدیک عبادت ہے۔ تو مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، ان کے نزدیک صحابہ پر تبرہ کرنا عبادت ہے، تو ایسے آدمیوں کی چترول کرنا ہمارے نزدیک عبادت ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے 4 جتھے بنائے تھے، آج بھی اندرون شہر کا خاص کر 10 کو آپ اندرون شہر والوں کو دیکھو، وہ گتکا جو کھیلتے ہیں، گتکا یہ ان کی ایجاد ہے۔ فاروقی جتھا، صدیقی جتھا، عثمانی جتھا، حیدری جتھا، یہ مولانا عبدالشکور لکھنوی سے، اور مولانا عبدالشکور لکھنوی کا شاگرد ہے مولانا علامہ عبدالستار توسوی، اور علامہ عبدالستار توسوی کا شاگرد ہے مولانا حق نواز جنگوی اور عبداللہ خادم۔ میں ایسے نہیں بولتا، میں ایک دن گن رہا تھا 111 سے زیادہ میرے معروف، دنیا کے معروف علماء جو ہیں وہ میرے استاد ہیں، مناظرے بھی میں نے پڑھے ہیں، اور توسوی صاحب کے بارے میں تو آپ کو علم بھی نہیں ہے، وہ مناظرہ کراتے بھی تھے۔ مولانا ضیاء القاسمی بھی حضرت توسوی صاحب کی شاگرد ہیں۔ اب غور کیجئے ان باتوں پر کہ یہ جتنا کچھ ہے، آپ کو ایک بات کہہ دوں، آپ ناراض ہوں راضی ہوں، اگر کوئی ہمارے گھر پر چڑھ آئے تو دفاع کے لیے آپ کو ڈنڈا اٹھانا پڑے گا۔ اگر کوئی آپ کے ایمان کو لوٹنے کے لیے آئے اور صحابہ کرام کے خلاف بات کرے تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی ڈنڈا اٹھانا پڑے گا، اگر نہیں اٹھاؤ گے تو ایمان لٹ جائے گا۔ انہوں نے کیا تھا اور کہا یہ لکڑہارے کی قصے ہیں جی، بڑی برکتیں پڑتی ہیں، ہمارے والے تو برکتوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، پتا گر جائے کسی درخت کا تو برکت آ گئی، بلی میوں میوں کرے تو برکت آ گئی، کائیں کا پر نہ ہو اور وہ درخت پر بیٹھا ہو اور یا کسی کے گھر کے اوپر بیٹھ جائے تو یہ برکت آ رہی ہے، اور اگر کسی غریب عورت نے پرانی ہنڈیا کو توڑ کے اوپر پھینک دیا تو کہہ لگے جی برکت آ رہی ہے، نظر نہیں لگے گی۔ ویگن کے سامنے پرانا چھتر لٹکایا جاتا ہے، کہتے جی برکت ہوگی۔
نظر نہیں لگے گی. ان کو نظریں بڑی لگتی ہیں. بھئی قوت ہو, اپنے جسم میں قوت ہو, کسی کی نظر نہیں لگتی. جو نمازیں پڑھتا ہے, جو اللہ رسول کا ذکر کرتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, بھلا اس کی ان غیر اللہ کی نظر لگتی ہے؟ کچھ نہیں ہوتا, پڑھتے رہو تم بس. اب دیکھیے جی کہ رمضان المبارک, 8 رمضان المبارک 80 ہجری میں حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ, یہ جو 14 ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, علی, حسن, حسین, زین العابدین, محمد باقر, جعفر صادق, موسیٰ کاظم, علی رضا, محمد تقی, علی نقی, حسن عسکری, محمد مہدی. اس پر پھر کبھی تبصرہ کریں گے. یہ جو 14 معصوم ہیں, ذرا غور کرو مسلمانوں, انبیاء کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے. صحابہ کرام محفوظ ہیں, معصوم نہیں ہیں. اگر کوئی میرے نبی کے بعد ایک معصوم اور ایک نبی مانے وہ تو کافر ہے. اور اگر کوئی 14 معصوم, 14 نبی, 14 نبوت کے درجے پر کو فیض کرے تو وہ ابھی تک مسلمان ہے. آپ مسجد میں کہیں گے تب مانوں گا. اور ان کی وفات ہے جناب شوال 148 ہجری میں, 15 شوال لکھی ہے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی. یہ ہے ہی نہیں, نہ پیدائش ہے نہ وفات ہے, یہ گھڑنتو معاملہ ہے. اس لیے ان کا سارا مسئلہ جو ہے قصوں پر, کہانیوں پر ہے. میری آپ سے درخواست ہے, اور وہ یہ ہے کہ کنڈے نہیں کھانے, کنڈے نہیں پکانے. تمہارے باپ کا دشمن ہو, تم اس کے گھر سے چیز نہیں کھاتے. صحابہ کے دشمن سے گھر سے چیز آئے بالکل نہیں کھانی, اور نہ ہی صحابہ کی دشمنی کی کسی شک و شبہ کی بنیاد پر کوئی چیز پکانی ہے. اس لیے اس پر خیال کیجیے. اور